بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الاولیاء حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام حسن بن یسار ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی۔ حضرت ام سلمہ نہایت عقل مند، سلیقہ شعر، پیکر حسن و جمال اور تقوی میں ممتاز تھیں۔ حضرت حسن بصری کی والدہ محترمہ ام سلمہ کی کنیز تھیں۔ حضرت ام سلمہ کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ پہلی فرصت میں بچے کو دیکھنے کے لیے پیغام بھیجا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کی کنیز اپنے نومولود کو اٹھائے آپ کے گھر پہنچ گئی۔ حضرت ام سلمہ نے بچے کو گود میں لے کر پیار کیا۔ نومولود کا نام حسن بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ ان کی والدہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی تو حضرت ام سلمہ حضرت حسن کو کھلاتی تھی۔ اس طرح حضرت حسن کی پیدائش سے حضرت ام المومنین کا گھر ہی خوشیوں کا گوارا نہ بنا، بلکہ مدینہ طیبہ کا ایک اور گھرانہ بھی اس خوشی میں برابر کا شریک ہوا، اور وہ تھا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کا گھرانہ۔ وہ خوشی میں اس لیے شریک تھے کہ نومولود حسن کے والد یسار حضرت زید کے غلام تھے۔ ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی قدر تھی۔ حضرت حسن بصری نے گویا حضور علیہ السلام کے گھر میں اور صحابہ کرام کے زیر سایہ پرورش پائی۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبی میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے اور زانوں میں تلمذ طے کیا اور ان سے نہایت لگن اور شوق سے علم حاصل کیا۔ آپ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت حسن بصری 14 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح آپ بصرہ کی طرف منسوب ہو گئے اور حسن سے حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس وقت بصرہ علوم و فنون کا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابعین عظام سے بری رہتی تھی۔ وہیں حضرت حسن بصری مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے حدیث، تفسیر اور تجوید کا علم حاصل کیا۔ فقہ، لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ سے حاصل کیے اور اس طرح آپ ایک راسخ اور پختہ عالم اور فقیہ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ رفتہ رفتہ آپ کے علم و فقاہت کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ خالد بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ میں عراق کے قدیم شہر ہیرا میں بنو امیہ کے جرنیل وفات مسلمہ بن عبد الملک بن مروان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد، مجھے حسن بصری کے متعلق کچھ بتاؤ، تو میں نے کہا کہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ہم نشیں بھی، بلکہ اہل بصرہ میں انہیں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت حسن بصری علم و تقوی کا خزانہ ہیں۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار ان کی طرف لبکتے ہیں۔ ان کا باطن ظاہر جیسا ہے۔ میں نے اور بہت سی خوبیاں بیان کی تو مسلموں نے کہا، بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری ایسی عظیم المرتبت ہستی موجود ہو۔